بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم نزہۃ النظر کے جو مخطوطات ہیں اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ محققین کے لیے ضروری ہے، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، کہ جو کتاب شائع کرے اس کے معتمد مخطوطات کو سامنے رکھ کر اس کتاب کی تحقیق کرے۔ تو یہاں بھی شیخ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحیح نسخے پیش نظر رکھے ہیں، تو یہاں ان نسخوں کا تعارف کرتے ہیں۔ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نسخ الکتاب الخطیہ کتاب نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر معروف عند خاص اہل العلم والعام قل ان تخلو مکتبۃ عن نسخۃ منہ او نسخ وهذه النسخ كلها متوافقة في مضمونها فيما لاحظنا عدا خلافات يسيرة من النساخ وربما كان بعضها من تعديل المصنف الإمام ابن حجر والبقية من سهو القلم وقد وفقت لنا مجموعة نسخ صحيحة موثقة توثيقا علميا حسب أصول المحدثين صورناها من مكتبات شتى، وكان التوفيق البالغ أقصى غاية في نسخة صحيحة جدا هي الغاية في الصحة حتى قد سجلت وكان لها ذكر وتسجيل في التاريخ جعلناها الأصل في هذا العمل۔ فرماتے ہیں نزہۃ النظر کتاب ہر خاص و عام میں مشہور کتاب ہے۔ مخطوطات والے مکتبوں میں سے کوئی مکتبہ شاید ہی اس کے نسخے یا نسخوں سے خالی ہو۔ نزہۃ النظر کے جتنے نسخے ہیں ان سب کا مضمون ایک جیسا ہے ہماری نظر میں، البتہ ان میں بعض فروق ہے، جن میں سے بعض ناسخین کی طرف سے آئے ہیں اور بعض فروق حافظ ابن حجر کے مضمون بدلنے سے آئے ہیں، باقی کاتب کا سہو قلم ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس اس کے کئی ایسے صحیح نسخے جمع ہو گئے ہیں جن کی تصحیح محدثین کے اصول کے مطابق ہوئی ہے۔ کئی مکتبات سے ہم نے اس کا فوٹو حاصل کیا ہے۔ ان نسخوں میں ایک نسخہ ایسا ہے جو انتہائی زیادہ صحیح نسخہ ہے، جو ایک تاریخی نسخہ ہے جس کا تذکرہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہم نے تحقیق کے بعد اس کو اصل بنایا۔ آگے فرماتے ہیں: التعریف بالنسخة الأصل نسختنا التي أشرنا إليها هي المخطوطة المحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 4895 وعدد أوراقها 31 ورقة، أسطر صفحاتها 20 سطرا أو 18 سطرا بخط نسخي واضح جيد. ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة الأولى هكذا: كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهكذا ثبت العنوان بهذا اللفظ في كل المخطوطات الصحيحة التي وقفنا عليها من هذا الكتاب، مما يدل على أن ما زعم محققا من الطبعات الموجودة الآن ليس محققا۔ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جو اصل مخطوطہ تھا دار الکتب ظاہریہ دمشق میں 4895 نمبر پر محفوظ ہے۔ اس میں 31 اوراق ہے، صفوں کی سطر 20 ہے یا 18 ہے، اور خط نسخ میں واضح لکھائی میں لکھا گیا ہے۔ کتاب کا عنوان اسی پر یوں ہی لکھا ہے جو ہم نے بتا دیا: نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر۔ اس کے علاوہ جتنے صحیح مخطوطے ہمیں ملے ہیں اس پر بھی کتاب کا نام یہی لکھا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اب تک جو محقق طبعات ہیں وہ حقیقت میں محقق طبعات نہیں ہیں۔ اس آگے لکھا ہے وقد ادمج المتن مع الشرح في هذه النسخة لم يميز عنه بشيء اطلاقا، وكتبت على حواشيها تعليقات لبعض العلماء، وهذه النسخة قد كتبت في آخر عهد المؤلف، وقرأت عليه قراءة بحث، وأثبت خطه عليها بذلك في مواضع كثيرة تبلغ 25، بل أثبت خطه مرتين على الصفحة الواحدة في بعض الأحيان۔ لکھا ہے اس نسخے میں متن کو شرح کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، کسی طرح الگ نہیں کیا گیا، اور اس کے حواشی پر علماء کے تعلیقات ہیں۔ یہ نسخہ مصنف کے آخری زمانے میں لکھا گیا ہے اور ان کے سامنے خوب تحقیق کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ مصنف نے 25 جگہوں پر اپنے دستخط بھی کیے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ایک صفحہ پر 2 جگہوں میں دستخط کیے گئے ہیں۔ وجاء في آخرها بخط الناسخ نفسه ما ياتي، علق ذلك لنفسه الفقير المذنب العاصي أحمد بن محمد بن الأخساسي الشافعي، اللهم أحسن إليه ولوالديه ولجميع المسلمين، ووافق الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة 51 و800، أي قبل وفاة المؤلف الحافظ ابن حجر بسنة 1 و3 أشهر تقريبا، وبإزاء ذلك في الحاشية بخط المصنف بلغ صاحبه قراءة علية كتبه ابن حجر، وعلى آخر النسخة تحت هذا في الطرف الأيسر من أسفل الصفحة بلاغ قراءة النسخة إلى آخرها على الشيخ عبد القادر الصفوري سنة 1077، وبجانبه إلى اليمين وقف على طلبة العلم مورخ بسنة 1042 من الهجرة۔ نسخے کے آخر میں ناسخ کی لکھائی میں یہ تحریر ہے، فقیر گناہگار عاصی احمد بن محمد بن الاخساسی شافی نے اپنے لیے نسخہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے والدین کا اور تمام مسلمانوں کا بھلا کرے۔ اس کی کتابت سے آدھے رمضان 851 ہجری کو فارغ ہوا، یعنی حافظ ابن حجر کی وفات سے 1 سال اور 3 مہینے پہلے۔ اس کے سامنے حافظ ابن حجر کی لکھائی میں ہے کہ اس صاحب نے یہ میرے سامنے پڑھا ہے ابن حجر، اور آخری صفحہ کے بائیں جانب پر شیخ عبد القادر صفوری کے قرات کا اندراج بھی ہے، جس کی تاریخ 1077 ہے۔ اس کے دائیں جانب طلباء پر وقف کی تاریخ 1246 ہجری درج ہے۔ اس کے ناسخ جو ہے وہ ابن الاخساسی ہے، تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وابن الاخساسی المذکور هو الفقیہ المحدث شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد الدمشقی الشافعی، ويعرف بابن الأخساسي، ولد سنة 818 بدمشق ونشأ فيها، وقرأ الفقه على العلماء وسمع الحديث على ابن ناصر الدين۔ قال السخاوي ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخبة له بحثا وأذن له، وكتب بخطه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا، وسمعت من نظمه وفوائده، وكان الغالب عليه الخير والانجماع والتواضع والتودد والرغبة في الصالحين۔ مات سنة 889 بدمشق، وله في الوعظ هادي الأسرار في 10 مجلدات، وشرح ابی شجاع في الفقه۔ ابن الاخساسی کا جس کا ذکر پہلے گزر چکا، یہ فقیہ محدث شہاب الدین احمد بن محمد دمشقی شافعی ہے، جو ابن الاخساسی کے ساتھ مشہور ہے۔ 818 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوئے اور وہی پھلے بڑے، کئی علماء سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ابن ناصر الدین سے حدیث کا سماع کیا۔
علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے سفر کیا اور ہمارے شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے تحقیق کے ساتھ شرح نخبہ پڑھی اور شیخ نے ان کو اجازت بھی دی. انہوں نے اپنے قلم سے کئی کتابیں لکھی جیسے بخاری شریف اور ہمارے شیخ کی بخاری کی شرح. میں نے ان کے اشعار اور فوائد سنے ہیں. ان پر بلائی، یکسوئی، تواضع، محبت اور نیک لوگوں کی رغبت غالب تھی. 889 ہجری میں دمشق میں انتقال ہوا. وعظ پر ان کی کتاب ہادی الاسرار 10 جلدوں میں ہے اور فقہ میں ان کی کتاب شراب شجاع ہے. یہ باتیں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الضوء اللامع لأہل القرن التاسع میں ذکر کی ہے، جس کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 194. اور یہ کتاب چھپی ہے دار مکتبۃ الحیات بیروت سے. آگے شیخ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا التَّعْرِيفُ مُهِمٌّ يَدُلُّنَا عَلَى أُمُورٍ فِي غَايَةِ الْأَهْمِيَّةِ مِنْهَا أن ابن الأخساس كان من أهل العلم وخصوصا الفقه والحديث وهذا يجعل نسخه في غاية الاتقان. علامہ ابن الاخساسی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان حالات سے جو باتیں معلوم ہوتی ہے وہ بہت اہم ہیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابن الاخساسی محض کاتب نہیں تھے بلکہ اہل علم میں سے تھے، خاص طور پر فقہ اور حدیث کے عالم تھے، جس کی وجہ سے یہ نسخہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. الثانی انه كان من خواص الحافظ ابن حجر وانه كان عمدة عنده في النسخ حتى نسخ له شرح البخاری و فتح الباری. دوسری بات یہ ہے کہ ابن الاخساسی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتابت میں ان پر اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی شرح فتح الباری بھی انہوں نے حافظ ابن حجر کے لیے لکھی تھی. الثالث الاہمیۃ البالغۃ لنسخته من شرح النخبہ حتى ذکرها السخاوی وانه قرأ على مؤلفها بحثا اي قراءة تدقیق وشرح لها وذلك يوجب تدقیق المصنف لها کلمة کلمة. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے نسخے کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے خوب شرح و تحقیق کے ساتھ یہ کتاب پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نسخے کا مصنف نے ایک ایک کلمہ باریک بینی کے ساتھ مصنف نے پڑھا ہے. آگے فرماتے ہیں وَهَكَذَا جَاءَتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ أُمًّا فِي الصِّحَّةِ وَالثُّبُوتِ تُغْنِي عَنْ غَيْرِهَا وَجَعَلْنَاهَا الْأَصْلَ فِي إِثْبَاتِ نَصِّ الْكِتَابِ وَاكْتَفَيْنَا بِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ النُّسُخِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا وَصَوَّرْنَاهَا جُمْلَةً مِنْهَا. انہی وجوہات کی بنا پر یہ نسخہ صحت و ثبوت میں نسخۃ الام بن گیا جو دیگر نسخوں سے مستغنی کرتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو کتاب کے نسخ کے اس بات میں اصل بنایا ہے اور دیگر نسخے بھی ہمارے پاس تھے جو اگرچہ صحیح اور معتمد نسخے تھے لیکن اس کے بجائے اسی پر اکتفا کیا.